نواز شریف اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کریں، نیلسن منڈیلا طرز کی سیاست شروع کر دیں اور پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر بن جائیں۔ دوسری جانب نون لیگ اپنے تئیں 2/3 اکثریت کے ساتھ نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ نون لیگ خود ساختہ طور پر یہ تاثر دے رہی ہے کہ جو وزیر اعظم ہوں گے اگلے وہ نواز شریف ہوں گے، اور یہ پاکستان میں اپنی طرز کا ریکارڈ ہوگا کہ کوئی شخصیت چوتھی بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر براجمان ہوئی ہے۔ اس کی انسائیڈ سٹوری ہم آپ تک شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نون لیگ خود ساختہ طور پر جو 2/3 اکثریت کے ساتھ آنا چاہ رہی ہے اور یہ تاثر دے رہی ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ ابھی تک کسی اور سیاسی جماعت کی جانب سے ایسا تاثر نہیں دیا گیا، گو کہ جو نون لیگ کے ساتھ اتحاد بھی کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں بھی یقین نہیں ہے کہ کیسے 2/3 اکثریت یہ نون لیگ لے سکتی ہے، جبکہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں جی ڈی اے ہے، ایم کیو ایم ہے، مولانا فضل الرحمان کی جے یو ایف اے ہے، وہ تو ان کے ساتھ اتحاد چاہ رہے ہیں۔ تو اگر ان کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے تو پھر کیسے 2/3 اکثریت ملے گی؟ اور کیا نواز شریف صاحب جمہوری وزیر اعظم ہوں گے جو نون لیگ تاثر دے رہی ہے؟ کہیں یہ سلیکٹڈ پلس وزیر اعظم تو نہیں بن جائیں گے، جس طرح بلاول بھٹو نے نواز شریف کو یہ خطاب دیا، عمران خان کو خطاب دیا تھا سلیکٹڈ پی ایم کا؟ تو پھر اس تائیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف پھر سلیکٹڈ پلس پی ایم ثابت ہوں گے اگر وہ چوتھی بار آتے ہیں، لیکن ابھی دلی دور است ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی تو ان کی نااہلی کا تعین نہیں ہوا، گو کہ قانون سازی ہو گئی ہے، لیکن سٹیٹس تو ابھی تک ان کا تاحیات نااہلی کا برقرار ہے۔ دوسرا، میں آپ کے ساتھ ایک نکتہ بڑا بریک ہے وہ کرتا ہوں کہ نون لیگ اپنے تئیں بہت اعتماد کے ساتھ یہ باتیں کر رہی ہے کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہم آ رہے ہیں اور نواز شریف اگلے وزیر اعظم پاکستان ہیں، لیکن یہ کیسا اعتماد ہے؟ یہ کیسا اعتماد ہے کہ زرداری صاحب ادھر ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پوری نون لیگ میں ہلچل مچ جاتی ہے، ان کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، اور زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کیا اور بلاول نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اگر زرداری صاحب کے ماضی کی ہم تھوڑی سی بات کریں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم پلس کیسے ہو سکتے ہیں، اس بات کو ایک اور پوائنٹ سے ہم آگے لے کر چلیں گے۔ لیکن اگر زرداری صاحب کی بات کی جائے تو ماضی میں جو آصف علی زرداری نے باتیں کی سیاسی طور پر وہ ثابت ہوئیں۔ پہلے انہوں نے یہ کہا جب نون لیگ کی بلوچستان میں حکومت تھی کہ میں ان کی حکومت گراؤں گا، تو زرداری صاحب نے حکومت گرا کر دکھا دی۔ پھر چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوئے تو کہا کہ ہمارا چیئرمین آئے گا، گو کہ سینٹ میں نون لیگ کی اکثریت تھی تو چیئرمین سینٹ باپ پارٹی کا آ گیا۔ پھر زرداری صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی بار ہوا تھا کہ اتنے بڑے لیڈرز نے ایک کنٹینر پر الگ الگ خطاب کیا ہو۔ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں کہ طاہر القادری جب نکلے تھے نواز اور شہباز حکومت کے خلاف تو مار روڈ پر کنٹینر لگا تھا، اور پہلے آصف علی زرداری نے خطاب کیا، پھر قادری صاحب نے، اور پھر وقفے کے بعد عمران خان نے خطاب کیا تھا، اور طاہر القادری نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جب چاہوں گا ایک ہی کنٹینر پر یا ایک ہی جگہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو اکٹھا کر دوں گا، تو ان کی سیکرٹریٹ کی قیادت جو ہے وہاں پر موجود تھی، گو کہ آصف علی زرداری اور عمران خان اکٹھے اس کنٹینر پر نہیں آئے تھے، بلکہ طے یہ پایا تھا کہ پہلے آصف علی زرداری آ جائیں پھر عمران خان آ جائیں۔ تو وہاں پر زرداری صاحب نے تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگلا پنجاب میں نون لیگ کا کیسے وزیر اعلیٰ بنتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ پھر جب یہ رجیم چینج کا معاملہ تھا تو پی ڈی ایم سرا نہیں پکڑا رہی تھی، تو زرداری صاحب نے لاڑکانہ میں خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ ہم سے سیکھیں، ہم بتائیں گے کہ کس طرح اسے گھر بھیجنا ہے، یعنی عمران خان کو کہا تھا، اور پھر وہ تحریک عدم اعتماد انہوں نے کامیاب کر دی۔ اور پانچواں دعویٰ انہوں نے میاں نواز شریف سے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف ان کے حوالے کر دیں، وہ انہیں وزیر اعظم بنائیں گے۔ تو یہ 5 حالیہ سیاست کی زرداری صاحب کی باتیں ہیں، ان کے دعوے ہیں جو
انہوں نے سچ کر دکھائے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب منصورہ میں سراج الحق صاحب کے ساتھ آصف علی زرداری ملنے آئے تھے تو اس ناچیز نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا چودھری پرویز الہی اور شہباز شریف شیروانیاں سلوا لیں، تو زرداری صاحب نے ایسے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ گو کہ پرویز الہی پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں تھے، لیکن وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، تو یہ بھی انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو زرداری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں ان کے دعوے میں سچائی لگتی ہے، حقیقت پسندانہ اگر ہم تجزیہ کریں تو ایک سچائی ہے کہ زرداری صاحب بھی تو کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے 2/3 اکثریت کا اپنے طور پر طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ والے؟ پھر نجی محفلوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کپتان کو تھوڑی سی سپیس مل گئی تو ہم کہیں دکھائی نہیں دیں گے۔ تو پھر یہ کیسی خود اعتمادی ہے 2/3 اکثریت کی اور نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کی؟ یہ تو اس ویڈیو کا ایک موضوع تھا۔ اب آتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب معاف کرو کی سیاست پر عمل پیرا ہوں اور نیلسن منڈیلا بن جائیں۔ نواز شریف صاحب نیلسن منڈیلا بن جائیں، اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کریں، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ طویل مشاورت ہوئی ہے اور پھر مختلف نون لیگ کے رہنماؤں کو ڈیوٹیاں سونپ دی گئی ہیں کہ آپ جو ہے دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں، ایون پی ٹی آئی سے رابطہ کریں۔ اب میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو لیڈر یا جو جماعت اپنے اندر اختلاف رائے برداشت نہ کرتی ہو، یعنی چودھری نثار صاحب کا کیا گلہ تھا، اور اب ریسنٹلی سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی جو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا اور ہو سکتا ہے راستے جدا ہیں، تقریباً ہو بھی چکے ہیں، تو جو اپنی پارٹی کے اندر اختلاف رائے برداشت نہ کرتے ہوں وہ عمران خان سے رابطہ کریں گے۔ گو کہ ہم میڈیا والوں کی خواہش ہو سکتی ہے اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ نیلسن منڈیلا بنیں گے نواز شریف صاحب، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ اپنی جماعت میں اختلاف رائے برداشت نہیں تو دوسری جماعتوں کو وہ قائل کر پائیں گے؟ بریک نقطہ ہے نا یہ کہ کیسے پھر دوسری جماعتوں کو وہ قائل کر پائیں گے؟ پہلے اپنی جماعت کے اندر جو گلے شکوے ہیں سینئر قیادت کے وہ تو دور ہونے چاہیے، جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ جو شہباز کیمپ یا مریم کیمپ کا حصہ نہیں ہے، کوئی بھی رہنما اختلاف کرتا ہے تو اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جن کی اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بات سمجھ میں نہیں آنے والی۔ ہاں کوئی دوسری جو ان کے ساتھ جماعتیں اتحاد کریں یا ان کا حصہ بنے کچھ رہنما، وہ مفاد ہوگا، سیاسی مفاد ہوگا، وہ جمہوریت نہیں ہوگی، وہ اسٹیٹسمین شپ نہیں ہوگی، وہ ذاتی مفاد ہوگا۔ اور جو 2 نقطے نواز شریف اور نون لیگ کی سیاست کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اپنے اس ویلاگ میں، آپ بھی اسے دیکھیے گا۔ ایک یہ کہ جو زرداری صاحب نے دعویٰ کیا ہے ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اور جو کونے خانہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر کپتان کو تھوڑا سا موقع مل گیا تو ہم کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ کیسی خود اعتمادی ہے 2/3 اکثریت کی؟ تو یہ صرف ایک رائے عامہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پیسہ تو ماشاءاللہ نون لیگ جب کمپین شروع کرتی ہے تو پھر نہ جانے کہاں کہاں سے چیزیں مینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید آصف علی زرداری گیا کہ بھائی جان بس وہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ سیاست کس رخ جانے لگی ہے، اور اگر یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آ جاتے ہیں تو کیا یہ جمہوری وزیر اعظم کہلائیں گے؟ نہیں، یہ پھر سلیکٹڈ پلس وزیر اعظم ہی کہلائیں گے، اور یہ ساری زندگی کا ان کی ذات پر آپ یہ کہہ لیں کہ دبا لگا رہے گا۔ ووٹ کو عزت دو یا چیزیں یہ ساری۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو بڑی بڑی باتیں، جب اقتدار نظر آتا ہے تو پھر سب اصول سب نظریے ہوا ہو جاتے ہیں۔ دوستو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔